اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یشترط فی عمل ان حفظ الترتیب و عدم انتقاض خبرها بإلا نحو ان احد خیرا من احد الا بالعقل والعلم الی آخرہ۔ دیکھیے ہم لوگ حروف مشبہ بالفعل پڑھ رہے تھے، وہ کتنے بتائے گئے تھے؟ 4۔ ان، ما، لا و لاتا۔ ان، ما، لا و لاتا۔ تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں تک پہنچے گا، ابھی چھوٹا چھوٹا لکھا ہے، تھوڑی ضرورت اس لیے ہے اس کی کیونکہ مبادی کا درس ہے اور خاص کر کے فلسفہ منطق میں ضرورت پڑ سکتی ہے بورڈ کی، لیکن خاص کر مبادی میں کئی بار شدت سے اس کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے، تو اس لیے ٹمپریری کام چلانے بھر ایک وائٹ بورڈ لیا ہے۔ اگر ادھر آج نظر نہیں آئے گا آپ لوگوں کو تو پھر چاک سے میں لکھوں گا اس طرف تاکہ تھوڑا سا کلیئر نظر آ جائے جہاں ضرورت پڑے گی۔ میری عادت ہے جب میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں تو بورڈ کا استعمال ضرور کرتا ہوں، مگر یہاں جس طریقے سے آپ میں سے بہت سی لوگ جو ہیں وہ نہیں کرا پائے، پیرنٹ نہیں نکال پائے کتاب کا، ویسے ہم بھی بورڈ سے استفادہ نہیں کر پا رہے ہیں، مجبوری ہے گھر سے پڑھانے میں۔ خوب پھر بھی یہ نا سے ہاں ہے، تو یہ 4 حروف ہیں، ان، ما، لا و لاتا۔ اس میں انہوں نے ماں کے بارے میں کچھ باتیں پہلے بتا دیں، 3 شرطیں بتائی تھیں، اب اس کے بعد ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی شرطیں بتائی جا رہی ہیں، فرما رہے ہیں کہ یشترط فی عمل ان حفظ الترتیب۔ نمبر 1، اس میں کیا شرط ہے؟ ان میں نمبر 1 حفظ الترتیب، ٹھیک۔ نمبر 2 معذرت، نمبر 2 عدم انتقاض۔ عدم انتقاض اپنی کتاب پہ آپ لوگ ضرور لکھیے گا، حاشیے پہ نمبر ڈال کر کے۔ میں بار بار کہتا ہوں کتاب پر لکھیے گا، کاپی پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بہت لمبی چوڑی تفصیلی بات ہو تو کاپی لکھے، ورنہ کتاب چونکہ آپ کے سامنے رہے گی، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی نظر پڑے گی کتاب پر، کاپی تو انسان ادھر ادھر رکھ کر کے کہیں اور بھول سکتا ہے، اور بار بار کاپی پہ نظر ڈالنا، پھر کتاب پہ، پھر کاپی پہ، پھر کتاب پہ، یہ نہیں ہو پاتا، اس لیے کتاب پہ حاشیہ لگائیے۔ خوب یہ 2 شرطیں آپ نے دیکھیں، ابھی فی الحال اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلی شرط کیا ہے؟ یشترط فی عمل ان کے عمل میں شرط یہ ہے کہ ترتیب محفوظ رہے۔ ترتیب کون سی ترتیب؟ وہی جو پہلے ماں والے میں بتایا جا چکا ہے، اے عدم و تقدم خبرها ولا معمول علی اسمها، یعنی نہ خبر اس کے اسم پر مقدم ہو اور نہ اس خبر کا معمول اسم پر مقدم ہو۔ یہ بات تو پہلے ہی بتائی جا چکی ہے، ٹھیک۔ وہی چیز یہاں پہ بھی آئے گی۔ دوسری شرط وعدم انتقاض خبرها بإلا، اس کی خبر اللہ کے ذریعے سے نہ ٹوٹے۔ ماں والے میں بتائی جا چکی یہ بات، یعنی اس کا نفی جو ہے وہ اس بات میں تبدیل نہ ہو، معنی مثبت نہ بن جائے، چونکہ جب جملہ منفیہ پر اللہ آ جاتا ہے تو وہ نفی جو ہے وہ اس بات میں تبدیل ہو جاتا ہے، اللہ اس کے نفی کو توڑ دیتا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔
وعدم انتقاض خبرها باللہ نحو، جیسے مثال دے رہے ہیں، مثال کیا ہے؟ ان خیرون، سوری کہاں، ان احدن، مثال یہ ہے ان احدن، ٹھیک ہے، خیرن من احدن، خیرن من احدن، خیرن من احدن الا بالعقل، الا بالعقل والعلم، الا بالعقل والعلم. انہوں نے کیا فرمایا کہ کوئی بھی دوسرے سے بہتر نہیں ہے. خیر اس میں تفضیل ہے نا، کوئی بھی دوسرے سے بہتر نہیں ہے، نہیں ہے کوئی بھی بہتر من احدن کسی سے، الا بالعقل والعلم، مگر علم کے ذریعے یا عقل کے ذریعے، عقل یا علم کے ذریعے. تو اب یہاں کہنا معنی کیا ہو جائے گا؟ ایک دوسرے سے بہتر ہے عقل کے ذریعے سے یا علم کے ذریعے سے. جس کے پاس عقل ہے وہ بہتر ہے، جس کے پاس علم ہے وہ بہتر ہے. تو بہتر ہے والا ترجمہ میں کر رہا ہوں، بہتر نہیں ہے کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. نفی ٹوٹ گئی، بات واضح ہو گئی. یہاں پر نفی ٹوٹ جاتی ہے اللہ کے ذریعے سے. البتہ یہ والی یہ جو اللہ ہے نا، اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ اللہ کلام کے مکمل ہونے کے بعد آیا ہے، نفی نہیں ٹوٹی ہے. معذرت، میں نے ذرا سا جلدی میں ترجمہ ملا کے کر دیا. یہ جو اللہ ہے، یہ والا اللہ کلام کے مکمل ہونے کے بعد آیا ہے. ان احد خیرن من احدن، کوئی بھی دوسرے سے بہتر نہیں ہے. یہ اللہ بعد از تکمیل کلام آیا ہے اور شاہد مثال ہماری نہیں ہے. فائدے میں کیا فرماتے ہیں؟ پچھلی مثال جو ابھی گزری، ابھی ایک مثال اور آگے آ رہی ہے، لیکن جو ابھی مثال گزری اس کے لیے میں عرض کر دوں کہ ان کا اسم ہے احد اور خیرن ہے خبر. تو خیرن اپنے نصب کی حالت میں، چونکہ جو مشابہ لیسا ہے اس کا اسم مرفوع ہوگا، خبر منصوب ہوگی، منصوب باقی ہے، اسم مرفوع باقی ہے، احد اسم خیرن خبر. یہاں ترتیب بھی محفوظ ہے، اسم پہلے آیا ہے، خبر بعد میں آئی ہے، اور اللہ بھی کلام کے مکمل ہونے کے بعد آیا، لہذا ہماری شاہد مثال اللہ نہیں ہے. فائدتن، فائدہ کیا بتا رہے ہیں؟ والغالب فی استعمالها اقتران خبرها باللہ، زیادہ تر ایسا ہوتا ہے اس ان کے استعمال میں کہ اس کی خبر مقترن ہوتی ہے، ملی ہوتی ہے، ہمراہ ہوتی ہے اللہ کے ساتھ. فَيَبْطُلُ عَمَلُهَا، پس اس کا عمل یعنی ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے. باطل ہونے والی مثال اب آ رہی ہے، میں نے ذرا سا مکس کر دیا تھا بات کو. باطل ہونے والی مثال اب آ رہی، عمل باطل ہونے والی. جیسے ما ھذا بشرن، ٹھیک ہے، ما ھذا بشرن، یہ سورہ یوسف میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. ما ھذا بشرن ان ھذا الا ملک کریم، الا ملک کریم، یہ بشر نہیں ہے. ٹھیک، یہ ہو گیا جملہ. اس کے بعد جملہ ان، ہمارا شاید مثال دوسرا جملہ ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ نہیں ہے مگر ملک کریم ہے، فرشتہ ہے. جناب یوسف کو دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے جب چاقو سے اپنی اور چھریوں سے اپنی انگلیاں کاٹی تھیں تو یہی کہا تھا زلیخا سے کہ یہ بشر نہیں بلکہ تو
ایک فرشتہ لگتا ہے. یہاں پر ان ہاذا کی ترکیب کیجیے گا. ہاذا ہے مبتدا, ٹھیک ہے, اور ملکن کریمن اس کی خبر ہے. ان کا عمل ٹوٹ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ آ گیا ہے بیچ میں. اللہ نے عمل کو جو ہے وہ باطل کر دیا ہے, کیونکہ اللہ کے ذریعے سے اس کی نفی منتقض ہو گئی. ان ہاذا, اگر یہ ہوتا ان ہاذا ملکن کریمن تو معنی کیا ہوتا؟ یہ نہیں ہے ملک کریم. لیکن جب اللہ آ گیا تو یہ ہے ملک کریم. معنی بدل گیا نا, نفی ہاں میں بدل گئی. تو میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ ہماری شاہد مثال دو مثالیں ہمارے لیے پیش کی گئیں. اوپر والی مثال میں جو اللہ ہے اس سے دھوکہ نہ کھائیے گا, وہ ہماری شاہد مثال نہیں ہے. اوپر والی مثال جو ہے وہ ان کے عمل والی ہے. ان احدن خیرن, احدن اسم خیرن خبر. دوسری والی مثال جو نیچے ہے اس میں اللہ جو ہے وہ ہمارا شاہد مثال ہے, اور انتقاض والی بات ہے مثال یہاں کہ ان کا عمل ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ نفی منتقض ہو رہی ہے اللہ کے ذریعے سے. اب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو پیراگراف مکمل ہوا دونوں چھوٹا چھوٹا, کوئی کنفیوژن تو نہیں رہ گیا؟ ذرا سا کنفیوژن میری طرف سے کریٹو ہوا تھا, وہ کنفیوژن تو دور ہو گیا آپ کا. دونوں مثالوں میں فرق سمجھ میں آ گیا اچھے سے؟ خوب, جزاکم اللہ. اس کے بعد مسئلہ نمبر 79. لیکن مسئلہ نمبر 79 بیان کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا نقطہ یہ بتا دوں آپ خدمت میں. اپنی کتاب پہ حاشیے میں لکھ لیجئے گا مل محمود و کسلانن پر. مل محمود و کسلانن پہ جو 2-3 سطر پہلے گزرا ہے مل محمود و کسلانن, اس پہ نمبر 1 ڈالیے گا اور سائیڈ میں حاشیے پہ حاشیہ بنائیے گا. کتاب ہی پر حاشیہ بنائیے گا. وہ کیا ہے؟ البتہ کہا تھا نا کہ اگر خبر مقدم ہو جائے اس کے اسم پر, ٹھیک, یہ وہ چیز کہ جس پر خبر عمل کر رہی ہے, یعنی معمول خبر مقدم ہو جائے اسم پر تو عمل باطل ہو جاتا ہے. جیسے ما ہے, ما الکسلان محمودن تھا, مل کسلان محمودن, محمودن خبر تھی, مگر یہ خبر کسلان پہ مقدم ہو گئی تو اب محمودن ہو گیا محمودن سے. مل ما محمودن الکسلان ہو گیا. دیکھا مثال آپ لوگوں نے, سب کی نظر پڑ گئی. اب یہ جو دوسری والی مثال ہے ما محمودن الکسلانو, اس پہ نمبر ڈال کے آپ کو لکھنا ہے اپنے لفظوں میں کہ البتہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب خبر یا معمول خبر ظرف یا جار مجرور نہ ہو. آج ریکارڈنگ درس کی نہیں ہو رہی ہے آپ کی طرف سے زوم میٹنگ کے ساتھ. وجہ کیا ہے؟ کیا جس کی طرف سے ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ اس وقت آن لائن نہیں ہے, جوائن نہیں کر پائیں, یا کیا وجہ ہے؟ چونکہ مبادی کا درس تو ریکارڈ کرنا اور بھی ضروری ہے, ٹھیک ہے. ریکارڈنگ نہ ہو پانے کی وجہ کیا ہے؟ اچھا, نیٹ ورک پرابلم ہے. اوکے, کوئی بات نہیں. اگر ضرورت پڑی آپ لوگوں تک تو ہم نے بھی ریکارڈ کیا ہے, وہ ہم انشاءاللہ واٹس ایپ کے ذریعے بھجوا دیں گے. خوب, خواہش شکرم. تو میں بول رہا تھا آپ سے وہ البتہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب خبر یا معمول خبر ظرف یا جار مجرور نہ ہو, ورنہ جائز ہے خبر یا اس کا معمول اگر ظرف یا جار مجرور ہوگا تو کیا ہے؟ جائز ہے. آگے لکھیے گا جیسے ما للسرور دوامون, ما للسرور, سرور سین سے مسرت, ما للسرور دوامن. یا دوسری مثال ما عندک زیدن, ما للسرور دوامن یہ جار مجرور کی مثال ہے, ما عندک زیدن یہ ظرف کی مثال ہے. یا مثلا تیسری مثال ما انت راغبن فی الشر,
मा अंत राग़िबुन फी शर्र। मा लिस्सुरूर दवामुन, यानी सुरूर के लिए दवाम नहीं है, खुशी हमेशा नहीं रहती। मा इंदका ज़ैदुन, यानी जैद तुम्हारे पास नहीं है। मा अंत राग़िबुन फी शर्र, यानी तुम्हारी रग़बत शर में और बुराई में नहीं है, तुम्हारी रग़बत शर में नहीं है, यानी शर की तरफ तुम मायल नहीं होते हो। अब यहां पर तीसरी मिसाल जो है, मा अंत राग़िबन फी शर में, मा फी शर्र अंत राग़िबन व राग़िबुन दोनों जायज़ है। मा फी शर्र अंत राग़िबन और राग़िबुन दोनों जायज़ है। तो ये जो कहा गया था कि अमल बातिल हो जाएगा, मा महमूदुन अल कसलानो हो जाएगा जब खबर मुकद्दम हो जाए, ये उस वक्त है कि जब खबर ज़र्फ या जार मजरूर ना हो। लेकिन अगर खबर ज़र्फ और जार मजरूर हो, ठीक है, तो चूंकि खबर और ज़र्फ जार मजरूर के लिए ज़र्फ और जार मजरूर के लिए वुसअत के कायल हुए हैं नहवीयीन, ये पहले मैं कभी अर्ज कर चुका हूँ खिदमत में, तो इनके लिए बहुत सी चीज़ें जायज़ होती हैं ज़र्फ और जार मजरूर के लिए। लिहाजा यहाँ पे भी ज़र्फ और जार मजरूर अगर मुकद्दम हो जाए खबर पर, तो उस सूरत में दोनों जायज़ है। इन्होंने यहाँ पर मैंने आपकी खिदमत में हाशिया लिखवाया, मसलन खबर मुकद्दम हो जाए तब भी अमल बातिल नहीं होता है, यानी मा फी शर्र अंत राग़िबन भी कह सकते हैं। अगर राग़िबुन कह सकते हैं कि खबर मुकद्दम हो गई है, तो राग़िबन भी कहना सही है। खूब, ये एक अलग से चीज़ मैंने लिखवा दी हाशिए के तौर पे। अब आ जाइए वापस मतन में। युश्तरतो फ़ी अमालिल्लाह सलासतो शुरूतिन, इसको थोड़ा जल्दी पढ़ूंगा ताकि मतन थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हो जाए, और ये वही चीज़ें हैं लगभग जिससे मुशाबे बातें आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है अभी पहले। ला के अमल में भी 3 शर्तें हैं। ला के अमल में कितनी शर्तें हैं? 3 शर्तें ला के अमल में भी हैं, ठीक है। ला के अमल में खूब, क्या क्या शर्त है ला के अमल में? पहली शर्त ला के अमल में यह है कि हिफ्ज़ुत तरतीब, हिफ्ज़ुत तरतीब, तरतीब महफूज रहे। दूसरी शर्त आदम इंतकाज, लिख लीजिएगा, वैसे तो किताब में लिखा हुआ ये, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अदम इंतकाज। और तीसरी शर्त क्या है? नकिरतैन, ये सिर्फ इशारा मैंने लिखा, नकिरतैन यानी दोस्त के दोनों मामूलों का नकरा होना। कितनी शर्तें हो गई? पहली शर्त हिफ्ज़ुत तरतीब जो पहले बताया जा चुका है कि मुब्तदा और खबर अपनी जगह पर, यानी इसके इसम खबर अपनी जगह पर रहें, खबर मुकद्दम न होने पाए। दूसरी शर्त यह है कि इल्ला के जरिए से इसकी नफी टूटने ना पाए, इल्ला के जरिए से इसकी नफी टूटने ना पाए। तीसरी शर्त यह है कि ला के दोनों मामूल नकिरा हों, इस्म और खबर दोनों, जैसे रा, हाँ दोनों नकरा हों, जैसे ला रजुलुन हाजिरुन, रजुलुन भी नकरा है और हाजिरुन भी नकरा है। उसके बाद फवायद में आइएगा, देखें फवायद में ये क्या कहते हैं। फवायद में फरमाते हैं कि इन्ना इंतकाज़ा नफील खबर युनक़िज़ु अमला जमील हुरूफिल मुशब्बहात बिलैसा
اگر خبر کی نفی ٹوٹ جائے، جیسے میں نے اوپر مثال دی تھی، نہ ہاں میں بدل جائے، نہ ہاں میں بدل جائے، ان ھذا الا ملک کریم، اگر ان ھذا ملک کریم ہوتا تو نفی ہوتی، یعنی یہ ملک نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے. اور اللہ نے کیا کہا؟ یوسف فرشتہ ہیں، ہے نا. تو فرما رہے ہیں کہ فوائد میں فائدہ نمبر 1 کہ نفی خبر کا ٹوٹ جانا، ان انتقاض نفی الخبر ينقض عمل جمیل حروف مشبہ بالایسا، حروف مشبہ جتنے بھی ہیں چاروں، سب کا عمل جو باطل ہو جاتا ہے نفی ٹوٹ جائے اگر اللہ کے ذریعے سے. تو اذا کان، مگر کب؟ اذا کان باللہ نفسہا، جب یہ انتقاض نفی خود اللہ کے ذریعے سے ہو. فإن کان بما ہوا بمعناہا، اگر نفی ٹوٹے ان کی مگر اللہ کے ذریعے سے نہیں، اللہ کے ہم معنی جو کلمات ہیں ان کے ذریعے سے. بمعناہا یعنی اللہ، ہا کی ذریعے اللہ کی طرف پڑ رہی ہے، اور ہوا بما ہوا جو ہے ہوا کی ضمیر ماں کی طرف پڑ رہی ہے. پھر آگے آ رہا ہے یبتلوہ، یبتلو کی جو ضمیر ہے ہوا کی، یہ پلٹ رہی ماں کی طرف. ضمیریں پلٹا دی آپ لوگوں نے. اذا کان باللہ نفسہا، نفسہا یعنی اللہ، جب نفی ٹوٹے خود اللہ کے ذریعے سے تب عمل باطل ہوتا ہے. فإن کان، لیکن اگر نفی ٹوٹے بما ہوا بمعناہا، اس کے ذریعے سے جو اللہ کے ہم معنی ہے، لا یبتلوہ، تو اب وہ چیز کہ جو اللہ کے ہم معنی ہے وہ اس کی نفی کو ما مشبہ بالیسا یا دوسرا مشبہ بالیسا جو حرف ہے اس کی نفی کو باطل نہیں کرے گا، نہیں توڑے گا اس کے عمل کو، سوری نفی کر رہا ہوں، عمل کو باطل نہیں کرے گا. وَيَكُونُ هُوَ الْعَمَلُ حِينَئِذٍ، سوری وَيَكُونُ هُوَ الْمَعْمُولُ حِينَئِذٍ، یہ جو اللہ کی جگہ پر آ رہا ہے، اللہ کا ہم معنی آ رہا ہے، وہی ماں کا معمول بن جائے گا، وہی معمول بن جائے گا. کس کا؟ حرف مشبہ بالفعل کا، یعنی حرف مشبہ بالفعل اسی پہ عمل کرے گا. جیسے مثال سے بات واضح ہوگی، مثال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. مثال دیکھیے گا. مثال کیا ہے؟ ما زید غیر شاعرین، ما زید غیر شاعرین، ما زید غیر شاعرین. ٹھیک ہے. یہاں پر ما زید الا شاعر نہیں ہے، الا کا معنی ہے غیر میں، ترجمہ دونوں کا سیم ہے. زید نہیں ہے مگر شاعر، اگر اللہ رکھ دی تب بھی یہی ترجمہ ہوگا، زید نہیں مگر شاعر، یعنی زید سوائے شاعر کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں پر زید کے نہ ہونے کو توڑا ہے، زید کے شاعری کی نفی کو توڑا ہے غیر نے. اگر غیر ہٹا دی جائے تو ایسا ہو جائے گا ما زید شاعرن، زید شاعر نہیں ہے، زید شاعر نہیں ہے. لیکن جب غیر آ گیا تو اس کا مطلب زید شاعر ہے، نفی ہاں میں بدل گیا، اس بات بدل گیا. مگر اللہ کے ذریعے سے نہیں، کس کے ذریعے سے؟ غیر کے ذریعے سے. تو ایسی صورت میں یہ دیکھیے گا یہ خود غیر پہ زبر آ جائے گا، شاعر مضاف الیہ ہو جائے گا اور غیر پہ کیا آ جائے گا؟ زبر آ جائے گا. یہ غیر پہ کیا ہے؟ زبر آ جائے گا، یعنی غیر ماں کا معمول ہو جائے گا، غیر ماں کا معمول ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے بات آسان ہو گئی ہوگی، سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں میں ملا دیتا ہوں پھر سے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے سے جملے کی نفی ٹوٹے
तो फिर ला युबतिलहु, अब वो चीज़ जो इसके अलावा है, इल्ला के अलावा है, वो जुमले की नफ़ी को या मा और ला और इन और लाता की नफ़ी को काटेगा नहीं, बल्कि वो खुद मामूल बन जाएगा। व यकून हुआ हुआ हुवल मामूल, यानी वो खुद जो इल्ला की जगह आया, हुआ यानी मा, हुआ यानी जो इल्ला की जगह आया है वो मामूल बन जाएगा। ही नाइजिन, ये हुआ की ज़मीर पड़ रही है माँ की जगह, माँ की तरफ, माँ हुआ जो आया था, यानी जो इल्ला की जगह आया वही मामूल बन जाएगा। जैसे मिसाल क्या है, माँ ज़ैदुन गैरा शायरन, गैर माँ की खबर है। दूसरी मिसाल, इन अमरुन सिवा किताबिन, ये खबर इन है, सिवा, सिवा खबर इन है, महलन मंसूब है। ये अभी तो अलिफ मकसूरा, अभी तो अलिफ की वजह से जो है उसका इराब ज़ाहिर नहीं होगा, महलन मंसूब कहा जाएगा इसको, चूँकि इनकी खबर है ये। इन अमरुन सिवा किताबिन या गैरा कारीन, अमर नहीं है सिवाय सिवा कातिबिन, सिवाय कातिब के या सिवाय कारी के, ये खबर सानी है, गैरा कारीन खबर सानी है इनकी। खूब, 5 मिनट हमारे पास रह गया है, 4 मिनट जल्दी से हम दूसरा फायदा पढ़ देते हैं। फायदा नंबर 2, ला तहतमिलु अन तकूना ले नफील वाहिद खुसूसन और नफील जिन्स उमूमन। देखिए, एक ला आता है जिसे ला नफी जिन्स कहते हैं, ला रजोला फिद्दारे, ला रजोला फिद्दारे, ये जो ला रजोला फिद्दारे है ना, जरा आ गया आपको, ये ला यहाँ पर रजोला है, ला रजोला फिद्दारे, ये इस्लाम को कहते हैं लाए नफी जिन्स, जो जिन्स की नफी करता है। ला रजुला फिद्दारे यानी घर में कोई मर्द नहीं है, जिन्स से रजुल की नफी हो गई, घर में कोई मर्द नहीं है। फरमा रहे हैं कि ये जो हम ला मुशब्बा बिल ऐसा पढ़ रहे हैं, ला नफी जिन्स का इसम मंसूब होता है, मबनी पर फत होता है, वो एक अलग मैटर है। ला रजुला फिद्दारे, वहां आपने रजुला पढ़ा, यहां रजुलन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लाए नफी जिन्स है इससे अलग है, ये वाला ला जो हम पढ़ रहे हैं, वह जिन्स की नफी होती है, मगर यहां जरूरी नहीं कि जिन्स की नफी हो, ठीक है। फरमा रहे हैं कि ला तहतमिलु अन तकूना ले नफील वाहिद खुसूसन और ले नफील जिन्स। ये जो हमने मिसाल आपके सामने आई है, ला रजुलन हाज़िरन, ला रजुलन हाज़िरन, ये जो आपने देखा ला रजुलन हाज़िरन यहां पर, ठीक है, ला रजुलन हाज़िरन, यहां पर कहते हैं कि एहतिमाल इस बात का नहीं है कि नफी जिन्सी हो। ला, ये जो ला है, तहतमिलु, इसमें एहतिमाल पाया जाता है कि अन तकून अल नफील वाहिद, कि एक की नफी के लिए हो, यानी एक मर्द घर में नहीं है, खुसूसन एक ही की नफी हो, और नफील जिन्स उमूमन, या उमूमन मर्दों की नफी कर दी जाए कि जिन्स से मर्द कोई नहीं घर में, दोनों का एहतमाल पाया जाता है। वह हुआ हक बेहा लिअन्न नकिरता, अलबत्ता ये फरमा रहे हैं कि नफी जिन्स का एहतमाल इसमें भी ज्यादा है। क्यों? इसलिए कि लिअन्न नकिरता इज़ा वक़अत फी सियाक़ नफी, या आपने जुमला पढ़ा होगा कई बार या सुना होगा कि जब नकरा सियाक़ नफी में आता है तो अफादतुल उमूम, उमूम का फायदा देता है। जब नकरा आता है, जैसे यहाँ ला रजुलन है, रजुलन नकरा है और ला के साथ आया ला रजुलन, तो नफी के साथ, या मा रजुलन या लैसा रजुलन मसलन, तो जब नकरा, ठीक है, आ जाए नफी के साथ तो उमूम का फायदा देता है। मा कातिबुन, ला कातिबुन, जब नकरा, मल कातिब नहीं है, मा कातिबुन है, मर रजुल नहीं, मा रजुलन, सिर्फ रजुलन। तो जब नकरा आता है नफी के साथ तो आम तौर पे फायदा देता है उमूम का। लिहाजा यहाँ पर एहतमाल इस बात का है कि मा रजुलन, सॉरी, ला रजुलन हाजिरुन में जिन से मर्द की और जिन से रजुल की नफी की जा रही है, यानी कोई मर्द हाजिर नहीं है, औरत होगी यहाँ मौजूद, मर्द नहीं है। वहया फी हादल बाबे
तहतमिल अमरैन वहिया फी हाज़ल बाब तहतमिल अमरैन। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं अभी किस ला की बात कर रहे हैं, ला मुशब्बह बिल ऐसा, इसमें दोनों का इस्तेमाल पाया जाता है। फला यतअय्यनु अहदुहुमा बिखिलाफिल आमिला अमला इन्ना कमा सयाती। एक ला जिसे ला नफी जिन्स बोलते हैं, जो इन्ना का अमल करता है, जो मैंने मिसाल दी थी यहाँ पर अभी बोर्ड पर, ला रजुला, इन्ना इन्ना नस देता ना अपने इसम को, ला रजुला ने भी अपने इसम को नस दिया है। तो वो ला जो इन्ना का अमल करता है जिसे ला नफी जिन्स कहते हैं, उसके बरखिलाफ ये वाला ला दोनों एहतमाल अपने अंदर रखता है। यानी ला रजुला फिद्दार में जिन्स से रजुल की नफी होती है, असलन कोई मर्द नहीं है, और नफी का माना तो खैर दोनों पाया जाता है, ला रजुला फिद्दार में भी और ला रजुलन फिद्दार में भी। मगर यह कि ला रजुलन फिद्दार जो है ला मुशब्बह बिल ऐसा, इसमें कह रहे हैं कि दोनों इस्तेमाल पाया जाता है। आप ला रजुलन हाज़िरन के बजाय बल रजुलैन कह सकते हैं, एक मर्द नहीं लेकिन दो मर्द है, वाहिद की नफी हो गई। लेकिन ला रजुला जहां पर है, ला रजुला फिद्दार, वहां पर बल रजुलैन आप नहीं कह सकते कि एक मर्द नहीं है बल्कि दो मर्द हैं। ये दोनों में फर्क है। मसला नंबर 80 मुझे पढ़ाना था आज, लेकिन वक्त खत्म हो गया, इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में पढ़ाऊंगा। वाह खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।